تعالیٰ نے اس بات کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی کیا کہ پھر ہم نے حضرت آدم کی پشت پر اپنا دست قدرت رکھ کر قیامت تک یا اس نظام کے اختتام ہونے تک جتنی بھی ارواح تھی انہیں اپنے سامنے ظاہر کیا۔ کچھ دائیں کی طرف ظاہر ہوئیں حضرت آدم کے، کچھ بائیں کی طرف ظاہر ہوئیں، کچھ سامنے کی طرف ظاہر ہوئیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام ارواح سے اس بات کا عہد لیا۔ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کے اندر ارشاد ہوا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کچھ ارواح نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صدا پر لبیک کہا، کچھ نے خاموشی اختیار کی اور کچھ نے انکار کیا۔ اب یہاں ایک تخلیقی پہلو ہے کہ مالک کائنات ارض و سما، جس کے قدرت میں تمام تر طاقتیں، تمام تر قوتیں موجود ہیں، اور پھر وہ انسان کا بھی تخلیق کار ہے، اس نے انسان کو وجود دیا اور پھر اپنے سامنے جمع کر ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے قلب کے اندر رکھیں اور پھر اس واقعے کی سوچیں تو عقل اس بات پر دنگ ہے کہ وہ ارواح جنہوں نے انکار کیا ان کی اس انکار پر جرت کیسے ہوئی، ان کے اندر کیسا اتنا حوصلہ پیدا ہوا کہ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اس کی وحدانیت کا، اس کی کبریائی کا، اس کی طاقت کا انکار کر دیں۔ اور پھر وہ ارواح جنہوں نے خاموشی کو اختیار کیا، ان کے اندر اس رب کے عہد پر کلام کرنے کی ہمت کیوں نہ پیدا ہوئی؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا اور دیگر مخلوقات کو پیدا کیا تو وہ اللہ کے حکم کے تابع تھے، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے تو وہ مخلوق ویسا کرنے پر مامور تھی۔ منشاء الہی انسانیت کے حوالے سے یہ تھی کہ ایک مخلوق ایسی پیدا کی جائے جو اپنے وجود پر خود اختیار رکھتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس حجت کو تمام کرنے کے لیے تمام ارواح کو اس انداز میں جمع کیا اور پھر سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمام ارواح اس بات کا اقرار، اگر تمام ارواح اس بات کا اقرار کر لیں تو پھر منشاء الہی جو تھا وہ رہ گیا، کیونکہ پھر وہی مخلوق پیدا ہو گئی کہ جس کو جو کہا جائے وہ اس کو تسلیم کر لے۔